السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام نیا ہے اور میں لائی ہوں آپ کے لیے تماشا سیزن 2 کا ریویو۔ آج ہم ایپیسوڈ 40 کا ریویو کریں گے۔ ایپیسوڈ 40 سٹارٹ ہوتی ہے ایز یوزولی مارننگ سانگ کے ساتھ، جس میں اللہ گلا کرتے ہیں جنید، علی، دانش، اور اس طرح سے ان لوگ کی مارننگ روز ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ اتنے عادی ہو جائیں گے، آئی ڈونٹ نو ان لوگ جب گھر جائیں گے تو اس کے بغیر یہ لوگ کیسے رہیں گے۔ میرا خیال ہے سکون سے سوئیں گے، اٹھنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پھر ٹائم دکھاتے ہیں 9:10 کا، اور باہر لان میں دانش کے ساتھ علی بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے اظہار خیال کرتے ہیں کہ جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تماشا گھر ہے یہاں پہ بہت جلدی آپ کو اپنے کیے کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ آپ جو آج کسی کے ساتھ کرو گے کل آپ کے ساتھ بھی سب وہی کر رہے ہوں گے۔ فار ایگزامپل وہ بتاتے ہیں کہ میری وزارت میں جس نے بھی میرے ساتھ جو کیا ہے آج وہ اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو احساس ہوگا۔ ایکچولی وہ جنید کی بات کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ ان کی وزارت میں سٹینڈ اور بدتمیزیاں کی تھی وہ جنید نے کی تھی، فیضان لوگ کے گروپ میں مل کے، باقی سب بھی کر رہے تھے چوری چھپے۔ جنید جو ہے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی کرا تو اس نے باقاعدہ علی کی انسلٹ کی تھی، کیمرے میں علی کو بچوں کو ان کو لوزر کہا تھا، سویاں اپنے ہاتھ سے چھین کے اس کو نہیں دی تھی۔ کافی ساری اس کی چیزیں تھیں جو ہائی لائٹ ہوئی۔ علی کے بھائی آغا بھی اس کو بتا کے گئے تھے، علی کو پتہ چلی، اور دوسرا یہ کہ اس نے محسوس بھی کیا تھا، تو وہ اسی کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ مکافات عمل ہے، فوراً آپ کو آپ کے کیے کا کرما مل جاتا ہے۔ ابھی یہ لوگ یہ بات ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ جنید آتا ہے، اس کو نہیں پتا یہاں کیا باتیں چل رہی ہیں، وہ آ کے اپنی پرابلم بتاتا ہے کہ نیہا نے مجھے کہا ہے کہ میں برتن نہیں دھو سکتی، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے شیوننگ ہو رہی ہے، مجھے کسی صفائی کا کام دے دے اور برتن پانی والا کام میں نہیں کروں گی۔ تو علی کہتا ہے ٹھیک ہے، دانش بھی کہتا ہے اگر وہ کہہ رہی ہے تو اس کو چینج کر دے، اس کے ساتھ بحث نہ کیجیے گا کیونکہ وہ بہت بدتمیزی پہ اتر آتی ہے اور بہت گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو جنید کہہ رہا ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں اس کا برتنوں کا کام ہم لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو علی بھی کہتا ہے کہ جی یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ صفائی کا کام کرتے ہیں، آپ اس کو دے دیں صفائی اور برتنوں میں خود لگ جائیں، یا جس کو بھی آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کام کرانے کو تیار ہیں، لیکن ہم کوئی لڑائی وڑائی نہیں کریں گے، ہم کوئی بحث نہیں کریں گے۔ جنید بھی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ تو علی نے کہا کہ آپ لوگ کو اب اچھی طرح انڈائریکٹلی ٹانٹ کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ جنید کو نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ جو شوز میں نے پہنے تھے ایز اے وزیر، اب جب آپ نے پہنے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ سب لوگوں کو کنٹرول کرنا، ان کی مرضی کے مطابق چیزوں کو کرنا اور گھر کو چلانا کتنا مشکل ہے۔ اور میں اب آپ کو مشکل پتہ چل گئی کہ جب آپ کل خوشی خوشی ٹاس جیت رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں ہوں اگلا وزیر، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ اصل میں وزیر نہیں بکرا بن رہے ہیں۔ اس گھر میں جو وزیر بنتا ہے وہ بکرا ہوتا ہے، اس کو سب کے آگے می کرنی پڑتی ہے۔ اس بات پہ سب بہت کہکا لگاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے مذاق تھا لیکن بہت بڑا ٹونٹ تھا، بہت بڑی آگہی تھی، حقیقت سے آگاہ کیا تھا علی نے کہ جنید آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ وزیر بنے لیکن آپ بکرا بن گئے، آپ کو سب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یہ چیز اس وقت بہت خاموشی سے جنید سن لیتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ باہر بیٹھا علی کے ساتھ اسی بارے میں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اس کو علی کو باقاعدہ پورے اپنے جذبات کے ساتھ کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کی وزارت میں آپ سے علی بھائی بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے، اور میرے وہ الفاظ جو آغا نے مجھے بتائے میں نے وہ آپ کے بچوں کے لیے بولے، اس کے بعد میں نے آپ کو سویاں شیئر نہیں کرائی، اس پہ میں بہت شرمندہ ہوں، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت نالائکی کی۔ علی کہتا ہے ٹھیک ہے، میں چاہتا تھا کہ تمہیں احساس ہو جائے کیونکہ اس وقت تک تم میرے فیوریٹ ہیرو تھے، لیکن تم نا بالکل ایک غلط رنگ میں رنگے گئے تھے، لوگ ساری غلط سوچیں جو ہے نا تم اپنا رہے تھے، تم امپلیمنٹ کر رہے تھے، لوگ سوچتے تھے اور تم اس پہ ایکٹ کر رہے تھے، تم لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے تھے۔ اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فیضان تمہیں چلا رہا تھا اور روبا چلا رہی تھی، یہ لوگ سب مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں اور تم اس پہ ایکٹ کرتے ہو۔ جنید نے کہا میں آپ سے دل سے سوری کرتا ہوں، میں آپ کی بے عزتی کرنے کا سوچ بھی سکتا، آپ میرے سینئر ہیں اور یقیناً آپ بہت سمجھدار ہیں، میں آپ کے ایز اے بردر جو ہے بہت عزت کرتا ہوں، آگے بھی کروں گا۔ تو فیضان جو ہے کیا کہتے ہیں علی جو ہے وہ اسی بات پہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے اس کو سوری کہا، اس نے کہا تو میں احساس کر لیا، سوری کر دیا، بس میرے لیے یہی بہت ہے۔ اس کے بعد پھر جنید دوبارہ سے ان کو کہتا ہے کہ آپ کی فیملی جو میں نے ہرٹ کیا آپ کی باتیں سنا کے، پلیز آپ اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا، اور میں آپ کو دل سے بھائی مانتا ہوں اور آپ کی عزت کرتا ہوں۔ تو اس بات پہ علی بہت خوش ہو جاتا ہے کہ جنید نے اپنی غلطی ریئلائز کی، اس کو سوری کہا، وہ دونوں حق کرتے ہیں اور
علی کا دل جو ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے، جنید کا بھی لائٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جنید جو ہے وہ کل کی لڑائی کا واقعہ بتاتا ہے، سب لوگ یہ لوگ فیضان، دانش اور سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سارے لڑکے تقریباً باہر۔ اس میں زیادہ تر فیضان کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ہر چیز میں نا پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، خاموش ہو کے بس سن رہا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہا۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے سے وہ ایون نظر آئے یا وہ کوئی بھی برا اپنی سائڈ اب عوام کو دکھائے۔ تو جنید جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کل جو لڑائی ہوئی تھی اسے میرا نہ کوئی لینا تھا نہ دینا، لیکن مجھے فضول میں انوالو کیا نیا نے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جو ہوں اس کی طرف سے نتاشا کو ڈانٹوں۔ میں کیوں ڈانٹوں بھائی، آپ کی اپنی لڑائی ہے، آپ لوگ پرسنل لیول پہ لڑ رہے ہیں، آپ لڑ رہے ہیں۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ایز اے وزیر میں ان کی لڑائی ختم کرا سکتا ہوں، لیکن میں نے نہیں، میں ناکام ہوا تو میں پھر چپ ہو گیا۔ اور نیہا کو یہی بات بری لگی اور اس نے جو ہے فضول کا اس کو وہ کیا، اس کا وہ بنایا، تماشا بنایا اور سین کریٹ کرتی، نہیں کبھی کہتی میں برتن ہی دھوؤں گی، کبھی کچھ کہتی کبھی کچھ کہتی۔ بہرحال یہ لوگ سب اس چیز سے متفق ہو گئے کہ ہم اب کسی کو موقع نہیں دیں گے کہ کوئی بھی فتنہ کریٹ کرے یا کوئی بھی گھر میں لڑائی وڑائی ہو۔ پھر دکھاتے ہیں کہ فیضان وغیرہ جو ہے وہ آپس میں وہ کرتے، عروبہ میک اپ روم میں تیار ہو رہی تھی تو فیضان ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سب کو لڑکوں کو ملاتا ہے کہ ہم نا روبہ چیختے اور وہ سمجھے کہ ٹاسک ہے وہ بھاگے گی تو یہ پرینک ہوگا۔ اچھا، اس وقت نتاشا جو ہے وہ واش روم میں ہوتی ہے، نیہا بھی سامنے نظر نہیں آتی، تو یہ لوگ جب چلاتے ہیں تو عروبہ کے کان میں ایک دم سے پڑتا ہے کہ شاید میرا نام کال ہوا ہے یا اسکرین پہ تصویر آ گئی ہے اور مجھے بال کیچ کرنی چاہتی ہے، بھاگتی بھی جاتی ہے۔ پھر جو ہے جم ایریا کے پاس کھڑے ہو کے کہتی کہاں جاؤ کیا کرنا ہے، اور پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سب اس کو بیوقوف بنا رہے تھے، سب ہنستے اور اس کی جو ہے وہ ہنسی بھی نکل جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بیوقوف بن گئی ہوں۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر بعد یہی ہوتا ہے کہ عروبہ بیٹھی ہوتی ہے اور نتاشا تیار ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ لوگ سب جو ہے نتاشا کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، اور نتاشا تو بالکل اتنی زیادہ پھرتی سے نا بغیر آؤ دیکھے نہ تاؤ سیدھی بھاگتی ہوئی جاتی ہے۔ اس کو ایکٹیویٹی ایریا کا دروازہ کھلا ہوا بھی مل جاتا ہے اور وہ ایگزیکٹ جا کے وہاں کھڑی ہو جاتی ہے بال کیچ کرنے۔ سب لوگ اندر ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے نتاشا کو کتنا بیوقوف بنایا۔ وہ سیدھی چلی بھی گئی ہے بال کیچ کرنے اور وہ کافی دیر کھڑی رہتی ہے، بال نہیں آتی تو اس کو لگتا ہے کہ کہیں میں بیوقوف تو نہیں بنی۔ وہ کہتی کیا ہوا تھا، کہ ابھی تصویر آئی تھی، کیا ہوا تھا۔ اندر جاتی ہے تو سب لوگ سمجھ جاتی ہے ہنستے ہوئے دیکھ کے کہ وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم نے پرینک کیا تھا، تو وہ خود مطلب وہ بھی اس کو رفع دفع کرتی ہے بات کو اور زیادہ سیریس نہیں ہوتی، ہنسی مذاق میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ شام کا ٹائم دکھاتے ہیں، 5:10 ہے، ادنان صاحب بادشاہ سلامت انٹر ہوتے ہیں اور پھر آ کے وہ سب سے پہلے کیمرے میں یہ بتاتے ہیں کہ جی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو رہی، گھر میں کچھ عجیب سا ماحول ہے، یہ لوگ انلمیٹڈ ٹائم پہ ناشتہ کرتے ہیں، انلمیٹڈ ٹائم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آج میں نے ان کو تھوڑی سی کلاس لینی ہے، چل کے بات کرتے ہیں۔ پھر اندر گئے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کتنا ٹائم لیتے ہیں، کب آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ 5 بجے تو کہہ رہی تھی جی کھانا کھائے۔ نتاشا آنسر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہم نے کھانا کھا لیا، گھنٹہ ہو گیا ہمیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے 3 گھنٹے آپ لوگ کھانے میں لگاتے ہیں اور سارا دن آپ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، 2 گھنٹے ناشتے میں لگ رہے ہیں، پھر کھانے میں لگ رہے ہیں، پھر رات کا کھانے، تو یہ آپ لوگ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ میں آپ لوگ کو وارن کرنے آیا ہوں، ہر چیز کا ٹائم لمٹ ہوگا، اگر اس ٹائم سے آپ ایکسیڈ کریں گے تو آپ کے پیسے پرائز منی میں سے کٹیں گے۔ ایک طرح سے میں کہتی ہوں ویسے یہ تھوڑا سا انفیئر انہوں نے کیا، ٹائم لمٹ جو دیا وہ انفیئر تھا۔ ہاں وہ ان کو ایک طرح سے وہ کر دیتے فوکس کہ بھی آپ نے 1 سے 2 گھنٹے میں یہ ختم کرنا ہے، لیکن بالکل فکس منٹس دے دیے کہ جی 30 منٹس میں آپ نے ناشتہ پکانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور 45 منٹس لنچ کے لیے ڈنر کے لیے دے، تو یہ میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں، چولہے صرف 2 ہی ہیں، پکانے میں ٹائم لگ جاتا ہے، پھر جو پکا رہا ہوتا ہے وہ کیسے کھائے۔ تھوڑی سی ناانصافی لگی، بہرحال ان سب نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، ٹائم مینجمنٹ بتا کے جاتے ہیں بادشاہ سلامت، کہتے ہیں کہ جی جو اس کو نہیں پورا کرے گا اس کی وجہ سے پیسے کٹیں گے۔ پھر 5:45 کا ٹائم دکھاتے ہیں اور کامران اکمل صاحب جو ایز اے کرکٹر، مشہور کرکٹر ہیں، وہ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں گھر میں، ان کی انٹری دکھاتے ہیں، سب کے نام لے کے وہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ تماشا دیکھ کے آ رہے ہیں اور ان کو سب کے
نام پتہ ہے، جبکہ اس سے پہلے جو بھی کنٹیسٹنٹس آتے تھے زیادہ تر ہمایوں یا پھر وسیم اکرم، تو انہوں نے زیادہ قصے نہیں دیکھی ہوتی تھی، ان کو نام بتانا پڑتا تھا. خود بادشاہ سلامت بتا دیتے تھے ہمایوں کو، اور وسیم اکرم تو باقاعدہ پوچھتے تھے آپ کا کیا نام ہے، آپ کا کیا نام. لیکن کامران اکمل کو سب کے نام پتہ تھے، انہوں نے نام لے لے کے نا سب سے ملے وہ. تو یہ اچھا لگا کہ وہ سب کو پرسنلی جانتے ہیں. پھر انہوں نے آ کے کویشچن کیا کہ جی آپ سب میں سے کس کو آئس کریم کھانی ہے، کس کو کولڈ ڈرنک پینی ہے، کس کو کافی پینی ہے. یہ تین ایسی لگژری چیزیں جو لوگ کبھی بھی نہیں منگا پاتے کیونکہ ان کے پاس راشن منگانے کے لیے اتنا لمیٹڈ پوائنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں بیسک چیزیں ہی آتی ہیں. تو اس چیز کے لیے سب نے ہاتھ اٹھایا، کسی کو کافی چاہیے تھی، کسی کو آئس کریم، کسی کو کولڈ ڈرنک. تو کہتے ہیں آپ کو سب ملے گا لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ گیمس کھیلنے پڑیں گے. اور انہوں نے کافی سارے گیمز کھلوائے، 2 سے 3، اور ان سب میں ایک ہی کام کرنا تھا، کسی نہ کسی کے فیس پہ فومنگ اسپرے کرنا تھا. پھر وہ جنید کو کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ کے روم سے سامان لے آئے. اور کویشچن یہ کرتے ہیں کہ ٹاپ 5 میں کس کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، تو فیضان نے جو ہے نیہا پر اسپرے کیا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، جنید نے نیہا پر اسپرے کیا اس کو نہیں ہونا چاہیے. نیہا کی باری آئی تو اس نے نتاشا پہ اسپرے کیا، اور نتاشا نے پھر نیہا پہ نہیں کیا. دانش نے جو ہے وہ نیہا پر کیا، علی نے بھی نتاشا پہ کیا. علی نا نیہا کا ساتھ دیتے، علی نے نیہا کو بالکل لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے، کبھی بھی نیہا کو انہوں نے ڈی موٹیویٹ بھی نہیں کیا. اس کے مقابلے میں وہ نتاشا کو کر لیتے. عمر نے روبا پر کیا اسپرے. اس طرح سے یہ راؤنڈ ختم ہوتا ہے. پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے. کامران اکمل صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ کون اپنے آپ کو سٹار سمجھتا ہے. تو نیہا نتاشا کہتی ہے جنید جو ہے وہ سٹار سمجھتا ہے کیونکہ جب ہم آئے تھے تو اس کا نیا نیا پروگرام بیبی باجی جو ہے بہت ہٹ ہوا تھا، اور اس کی بات تعریف چل رہی تھی، پاپولر تھا، تو یہ اپنے قصے بڑے سناتا تھا. دانش نے کہا میرے لیے بھی جنید ہی ہے اسٹار. نیہا کہتی ہے جنید ہے. فیضان کہتے ہیں اروبا ہے کیونکہ اروبا جب آئی تھی تو اس نے بولا کہ میرا آپ نے ہٹ ڈرامہ دیکھا ہوگا، بڑا ہٹ گیا ہے، تو میرے لیے یہ اسٹار ہے. عمر نے نیہا کو کیا، اور علی نے نیہا پہ کیا، روبا نے عمر کو کیا، جنید نے نیہا پہ. اس طرح سے 3 لوگوں پہ انہوں نے فوم اسپرے کیا. پھر ایک تیسرا راؤنڈ بھی ہوتا ہے، اس میں کامران اکمل صاحب پوچھتے ہیں کہ ڈبل فیس کون ہے آپ میں سے. تو پھر انہوں نے علی نے جو ہے کہا کہ فیضان ہے، اور جنید نے بھی کہا کہ فیضان ہے، نتاشا نے کہا فیضان ہے، نیہا نے کہا دانش ہے، عمر نے کہا جنید ہے، عروبہ نے کہا فیضان ہے، فیضان نے کہا نتاشا ہے، دانش نے کہا نیہا ہے. ان لوگوں نے اپنے کہے ہوئے لوگوں پہ فوم اسپرے کیا، کسی نے ہلکا کسی نے زیادہ، اور اس طرح سے یہ پورا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. گیم اینڈ ہو جاتا ہے. کامران اکمل کہتا ہے کہ جی آپ لوگ کے لیے کافی، کولڈ ڈرنک اور آئس کریم آ جائے گی، میں بھجوا دوں گا. آپ لوگوں نے گیم بہت اچھا کھیلا ہے اور میں نے مزہ کیا، اور سب کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اسپرٹس جو ہے ہائی رکھیں اور اچھا گیم کھیلیں. باقی وہ بتاتا ہے کہ جی میرے گھر والے سب بہت شوق سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سیلفی کھنچواتا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے یادگار وہ سیلفی لے، اور اس طرح سے گھر سے رخصت ہو جاتا ہے. پھر 7:30 بجے کا ٹائم دکھاتے ہیں. نتاشا جو ہے دانش کے ساتھ فیضان کو ڈسکس کری تھی کہ اس کا ڈبل فیس ہے، کیونکہ اکثر یہ کسی کے سامنے کچھ ہوتا ہے، کسی کے سامنے کچھ، تو میں نے اس کو اس لیے ڈبل فیس کہا. اور 7:45 کا ٹائم دکھاتے ہیں کہ 7:45 میں فیضان جو ہے وہ ساری چیزیں لے کے بادشاہ کے کمرے سے آ رہے ہوتے ہیں. موسٹلی ان کو ہی انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ چیزیں لے کر آ جائیں. تو اس کے ہاتھ میں آئس کریم کے 2 باؤلس تھے، پھر کافی کی 1 باٹل تھی، 2 کولڈ ڈرنکس تھی. اچھا جی، پھر 7:47 میں فیضان جو ہے وہ کمرے میں آ کے اپنے کیمرے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس 2 آئس کریم، 2 کولڈ ڈرنکس کی باٹل اور کافی آئی ہے، یہ کہنے کو تو ہمارے لیے بڑی ایک وہ ہے، فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، ٹریٹ ہے، بٹ اب اس پہ کتنی لڑائیاں ہوں گی یہ بھی آپ لوگ دیکھیے گا. اس کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ اب اس پہ نا چک 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 شروع ہو جائے. اور جیسے ہی باہر گیا تو جی نیہا کی اس پہ بحث ہو رہی تھی. وہ کہتی مجھے میں کیونکہ آئس کریم نہیں کھاتی، میں کولڈ ڈرنک نہیں پیوں گی، مجھے کافی چاہیے اور ابھی چاہیے. تو اس سب کا یہ خیال تھا جنید نے، کیونکہ کافی اپنے قبضے میں کر لی تھی، اور نتاشا نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں ناشتے میں صبح سب کو کافی دوں گی. تو نیہا کہی تھی مجھے ابھی چاہیے. اس بات پہ بحث ہو رہی تھی تو جنید اس کی سن نہیں رہا تھا. علی جو ہے آگے بڑھ کے سب سے نیہا کی سائڈ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو جب کافی چاہیے تو آپ دے دیں کافی، کیوں نہیں دے رہے، اس سے بھی تو گیم کھیلا ہے، اس سے بھی تو ون کیا ہے.
تو پھر اس کے بعد وہ اینڈ میں یہ بھی کہتے ہیں جنید کو کہ جو میرے حصے کی کافی ہے نا وہ بھی آپ نیہا کو دے دیں کیونکہ میں کافی نہیں پیتا۔ اس کی جواب میں نیہا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی آئس کریم اور اپنا کولڈ ڈرنک آپ کو دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ بڑا بہن بھائی چارہ چل رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خوش اسلوبی سے ویسے آئس کریمس ڈسٹریبیوٹ ہوئی، سب نے جو ہے وہ اس کو انجوائے کیا۔ 9-10 بجے کا ٹائم دکھاتے ہیں کہ ڈنر کے بعد جو ہے جنید بیٹھ کے اگلے دن کی ٹیمز ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، ناشتے میں کون کون ہو، ناشتے میں اس نے لوگ بڑھا دیے اور 3 لوگ کر دیے، لنچ میں 4 لوگ کر دیے تاکہ فٹافٹ کام ہو اور کھانے سے یہ لوگ فارغ ہو، کیونکہ فیضان نے کہا کہ ہم سب کو اس میں محنت کرنی پڑے گی کیونکہ پرائز منی جو ہے کٹ جائے گا ورنہ۔ تو یہ سب لوگ یہ لوگ ڈسکس کر کے ابھی ہٹتے ہیں۔ تو نیہا جو ہے وہ کچن میں چلی جاتی ہے صبح کے لیے آٹا گوندنے کے لیے۔ تو فیضان کہتا ہے کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے آٹا گوند رہی ہوں۔ کہہ رہے تم اس وقت نہیں کر سکتی، اس کا ٹائم صبح ہے، ابھی کرو گی تو ہمیں ڈنٹ لگ جائے گا۔ ہو اچھا، اس کو ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے، ٹیوب لائٹ ہے وہ، اس کو باتیں نا بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہیں۔ بہرحال وہ رک جاتی ہے اور کہتی ہے چلے ٹھیک ہے میں صبح ہی کروں۔ اور یہ لوگ اس طرح سے ایک طرح سے دن ختم ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہے، بٹ آج ایکٹیویٹی ختم نہیں ہوئی۔ 10 بجے تک گھر کی لائٹس آف ہو جاتی ہے لیکن آج نہیں ہوئی۔ 12:10 کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک نیا ٹاسک آتا ہے، یعنی پورا دن گزرنے کے بعد آدھی رات کو ان کو ٹاسک ملتا ہے اور عدنان جو ہے ان کو ایکٹیویٹی ایریا میں ٹاسک کے لیے بلاتے ہیں۔ اس میں 6 پورے پلیٹ فارمس لگے ہوتے ہیں، اس میں رنگ برنگی جو ٹائلز ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے بڑے بڑے سائز کی، اور اینڈ میں جو ہے وہ 5 کلاسز ٹیبلز پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں آپ اس کو ہٹائیں، ساری 2 ان کے ٹیم ممبرز آتے ہیں اور اس میں جو وہ ٹائلس پڑی ہوتی ہیں بڑے بڑے سائز کی ان کو ہٹاتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک طرح سے پزلز ہوتے ہیں جن کو ہٹا کے دوبارہ ارینج کرنا ہوتا ہے۔ باقی سب کو وہ کہتے ہیں آپ اپنے اپنے خود ہٹائیں۔ وہ جو تھے وہ نیہا اور نتاشا کی تھی جو 2 ہٹ رہی تھی، باقی علی، عروبہ، دانش اور کون ہے ایک اور بچہ فیضان، یہ لوگ اپنی خود ہٹاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو ری ارینج کرنا ہے اور بالز 5 کلاس میں ایک بال ڈالنی ہے، تو وہ پھر ٹاسک جیت رہے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ سے یہ ٹاسک دیکھنے میں تو بڑا سب مزیدار لگ رہا تھا لیکن یہ بہت ہی مشکل ثابت ہوا ان لوگوں کے لیے۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ آتے ہی وہ کلرز نے نظروں میں رکھ لیتے کون سا کلر کہاں ہے، کیونکہ ان کی شیپس ارینج کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ نتاشا، علی اور نیہا سے تو بنا ہی نہیں۔ فیضان کافی حد تک اچھا بنا رہا تھا لیکن سب سے اچھا عروبہ نے بنایا اور سب سے پہلے بنایا، اس کے فوراً بعد دانش بھی بنا لیتے لیکن سب سے پہلے عروبہ نے بنایا اور سب سے کلیورلی اس نے بنایا۔ اس کے بعد بالز ڈالنے میں بھی عروبہ آگے نکل گئی اور اس نے یہ جو ہے وقت میں گیم کمپلیٹ کر لیا اور جیت لیا اور سیف ہو گئی۔ عدنان نے بھی اس کی تعریف کی کہ ویل پلیڈ عروبہ، آپ سیف ہو گئی یہ کلپ اس کے لیے۔ تو عروبہ نے بڑے مزے سے آ کے عمر سے کہتے کہ تم کہہ رہے تھے میں سو گئی ہوں، میں نے گیم میں انٹرسٹ لوز کر لیا، دیکھ لو میں فائنل میں آ گئی، ٹاپ 5 میں آ گئی ہوں۔ تو اس طرح سے وہ خوش ہو جاتی ہے گیم جیت کے۔ جیسے گیم اینڈ ہوتا ہے ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کل تماشا کون سے نئے تماشے لے کر آتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اب نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔